تیری تربیت کا اثر بولتا ہے، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے۔ موجی سنبھلی صاحب کا ایک خطہ حضرت علی اصغر کے سن لیجئے، جب آپ کسی بچے کو گود میں لیے ہوں تو بچہ آگے ہوتا ہے، جو گود میں لیے ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو۔ یا کیا کیا مصرے سنا دے آپ نے، کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھنا۔ پچھلی منقبت میں سناتا ہوئے رہ گیا تھا، خبر ملی کیف کرمانی صاحب کا انتقال ہوا، ہم لوگ سب کے بڑے کرم فرما اور بڑے شاعر ہمارے ساؤتھ انڈیا میں۔ میں ان کو یاد کر لوں، ابھی دو تین روز ہوئے ان کے انتقال کو، 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، کس نے زنجیر کو ہلایا ہے۔ آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، کس نے زنجیر کو ہلایا ہے۔ یہ صدا پائنتی سے آئی حضور، دین حق مشورے کو آیا ہے۔ یہ صدا پائنتی سے آئی حضور، دین حق مشورے کو آیا ہے۔ جب شعراء ہمارے درمیان سے گزرے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے میں حق نظامت استعمال کرتا ہوں۔ میسم گوپال پوری صاحب اس وعدے کے ساتھ آئے تھے کہ آتے ہی ممبر پہ آئیں گے ورنہ دار کوئی ممبر بنائیں گے، مگر میں نے ایک ان سے اجازت لی۔ جناب امید اعظمی صاحب بامبے کی سرزمین سے آئے ہیں اور اول شب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی صرف اہل بیت کی مدح کا معجزہ ہے جو آپ روز رات کو جاگتے ہیں، پورے مہینے 2 مہینے رجب شعبان، یہ غدیر کا جشن، اور آپ کی صحت پہ اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک رات جاگ لو تو 1 ہفتے تک آدمی سوتا ہے، لیکن آپ روز محفلیں سنتے ہیں، ہم لوگ روز محفلیں پڑھتے ہیں اور اسی تازگی کے ساتھ۔ آئیے جناب امید اعظمی صاحب جب تک چائے کی 2 گھونٹ اتارے، میں جناب معصوم اعظمی صاحب چوتھے امام کے لیے ایک شعر ان کا پیش کرنا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ مرحوم معصوم اعظمی کہتے ہیں، اپنے اشعار کی تھالی میں پائے حمد و ثنا، اپنے اشعار کی تھالی میں پائے حمد و ثنا، میں نے افکار کے ناخن سے تراشا سورج، کر دیا تشنگی تشنا لبانے ٹھنڈا۔ چائے پیجیے آپ، میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ کر دیا تشنگی تشنا لبانے ٹھنڈا، اس سے پہلے تھا فقط آگ کا گولا سورج، اس سے پہلے تھا فقط آگ کا گولا سورج۔ اب آپ تذبذب کی اس کیفیت سے باہر آئیے، یقین کی راستوں پہ قدم رکھیے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ راستہ روک لیا شام کی دیواروں نے، راستہ روک لیا شام کی دیواروں نے، آتے آتے میرے بھارت میں نہ آیا سورج۔ راستہ روک لیا شام کی دیواروں نے، آتے آتے میرے بھارت میں نہ آیا سورج۔ حاکم شام پگھلنے لگا پتھر کی طرح، حاکم شام پگھلنے لگا پتھر کی طرح، بیڑیاں تھام کے ممبر پہ جب آیا سورج۔ بیڑیاں تھام کے ممبر پہ جب آیا سورج۔ چائے کے 2 گھونٹ اور بچے ہیں، 2 شعر اور میں اس زمین میں کسی کے نکال لاتا ہوں کہ شام سے پوچھ رہا تھا کہ تیری حد کیا ہے، شام سے پوچھ رہا تھا کہ تیری حد کیا ہے، اپنے کرنوں کے جنازوں پہ اکیلا سورج۔ شام سے پوچھ رہا تھا کہ تیری حد کیا ہے، اپنی کرنوں کے جنازوں پہ اکیلا سورج۔ چاندنی چاند کی خنکی کے تلے چین سے تھی، جون کی لاش پہ بیٹھا رہا پیاسا سورج، جون کی لاش پہ بیٹھا رہا پیاسا سورج۔ چائے ختم ہو گئی، چاہ بڑھ گئی۔ میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت، محفلوں کے کامیاب ترین ناظم، خطیب اہل بیت جناب امید اعظمی صاحب سے، اور ان کے فوراً بعد گلا والا صاف کر لے رہے ہیں چائے سے جناب میسم گوپال پوری صاحب۔ نعرہ حیدری
سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بآواز بلند صلوات پڑھیے. حضرات، منور صاحب نے جہاں سے ختم کیا میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا. نیر بھائی نے مسلسل چوتھے امام کے حوالے سے مصرے پہنچائے. ایک قطعہ سن لیجئے اور یہیں سے میں کچھ شاعری سنانا چاہوں گا، اور آپ واقعاً بہت اچھی شاعری سن رہے ہیں. 4 مصرے سنیے چوتھے امام کے حوالے سے. نیر بھائی دیکھیے گا، بھائی یوسف بھائی، کہ سب ظلم کا چڑھا ہوا دریا اتر گیا، پتھر غبار بن کے ہوا میں بکھر گیا. سنیے گا عزیزو، چوتھے امام کے حوالے سے یہ 4 مصرے سن لیجئے. بس چوتھے مصرے کے لیے یہ 3 مصرع ہے. سب ظلم کا چڑھا ہوا دریا اتر گیا، پتھر غبار بن کے ہوا میں بکھر گیا، پتھر غبار بن کے ہوا میں بکھر گیا. سجاد جب رہا ہوئے زندان شام سے، مدت کے بعد تب کہیں اسلام گھر گیا. سجاد جب رہا ہوئے زندان شام سے، سجاد جب رہا ہوئے زندان شام سے، مدت کے بعد تب کہیں اسلام گھر گیا. آپ آمادہ ہیں؟ سنیے، یہاں سے شعر سناتا ہوں، اور حضرات شعراء موجود ہیں ان کی موجودگی میں، کہ شاعر پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، لہذا یہ سارے مصرے آپ سب کی طرف سے ہیں. آپ سنیے گا، آپ سب کی طرف سے مصرے پیش کر رہا ہوں. تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، عقائد کو بچانے کا سلیقہ ساتھ رکھتا ہوں. شعر سنیے، آپ سب کی طرف سے ہے. اگر آپ سب کے پاس یہ چیزیں ہوں گی جو میں اب مصرے میں پیش کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، عقائد کو بچانے کا سلیقہ ساتھ رکھتا ہوں. مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے، مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے. جہاں جاتا ہوں میں منگن تو مولا ساتھ رکھتا ہوں. مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے، مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے. جہاں جاتا ہوں میں منگن تو مولا ساتھ رکھتا ہوں. علی کا نام لکھ کر باندھ لیتا ہوں میں بازو پر، علی کا نام لکھ کر باندھ لیتا ہوں میں بازو پر. بس اتنا جان لو قرآن پورا ساتھ رکھتا ہوں، بس اتنا جان لو قرآن پورا ساتھ رکھتا ہوں. نیر بھائی ایک شعر سن لیجیے گا. بس اتنا جان لو قرآن پورا ساتھ رکھتا ہوں، علی کی مدح کرتا ہوں، ثنا کرتا ہوں خالق کی. اگر بات ہو گئی تو نیر بھائی میں دعا چاہوں گا. علی کی مدح کرتا ہوں، ثنا کرتا ہوں خالق کی. کتاب اللہ اور نہج البلاغہ ساتھ رکھتا ہوں، علی کی مدح کرتا ہوں، ثنا کرتا ہوں خالق کی. کتاب اللہ اور نہج البلاغہ ساتھ رکھتا ہوں. صلوات پڑھیے مل جل کے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں مل جل کے محمد و آل محمد. حضرات بالکل ایک تازی منقبت آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. ممبئی کے باہر پہلی بار پڑھ رہا ہوں، شعراء کرام بھی پہلی بار سنیں گے. نیر بھائی منقبت دیکھیے گا، نفیس ہلوری صاحب کا مصرع تھا اور اسی مصرے پر آن لائن محفل تھی. میں چاہتا ہوں کہ منقبت پہنچاؤں. بھائی دیکھیے گا، میری مصرع تھا نفیس ہلوری صاحب کا، کرم کی مجھ پہ بھی ہوگی نظر کبھی نہ کبھی. مصرع سنیے گا، میری گلی سے بھی ہوگا گزر کبھی نہ کبھی. مطلب سنیے گا، میری گلی سے بھی ہوگا گزر کبھی نہ کبھی، ضرور آئیں گے مولا ادھر کبھی نہ کبھی. شعر سنیے بھائی، میری گلی سے بھی ہوگا گزر کبھی نہ کبھی، ضرور آئیں گے مولا ادھر کبھی نہ کبھی. خزاں کے دور کو مٹنا ہے مٹ ہی جائے گا. میں شاعری پہنچا رہا ہوں عزیزو، انشاءاللہ پہنچے گی بات. خزاں کے دور کو مٹنا ہے مٹ ہی جائے گا، بہار دیکھے گی یہ چشم تر کبھی نہ کبھی. اب یہاں سے شعر سنیے کہ بہار دیکھے گی یہ چشم تر کبھی نہ کبھی، وہ جس پہ جا کے محمد سلام کرتے ہیں،
وہ جس پہ جا کے محمد سلام کرتے ہیں، میری جبی کو ملے گا وہ در کبھی نہ کبھی۔ وہ جس پہ جا کے محمد سلام کرتے ہیں، میری جبی کو ملے گا وہ در کبھی نہ کبھی۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جہاں کی خاک ہے میرے خمیر میں شامل، جہاں کی خاک ہے میرے خمیر میں شامل، حیات ہوگی وہیں پر بسر کبھی نہ کبھی۔ اور حضرات جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے ہیں، واقعاً اگر بات ہوئی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ ایک بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ حیات ہوگی وہیں پر بسر کبھی نہ کبھی، تراب پہنچے گی ایک دن ابو تراب کے پاس، تراب پہنچے گی ایک دن ابو تراب کے پاس۔ اگر سچی بات ہو تو میرے ساتھ ہو جائیں، تراب پہنچے گی ایک دن ابو تراب کے پاس، پلٹ کے جاؤں گا میں اپنے گھر کبھی نہ کبھی۔ تراب پہنچے گی ایک دن ابو تراب کے پاس، تراب پہنچے گی ایک دن ابو تراب کے پاس، تراب پہنچے گی ایک دن ابو تراب کے پاس، پلٹ کے جاؤں گا میں اپنے گھر کبھی نہ کبھی۔ در علی پہ میں نبیوں کی صف میں بیٹھا ہوں، کرم کی مجھ پہ بھی ہوگی نظر کبھی نہ کبھی۔ حضرات مقطع سن لیجئے، میں شعراء سے خصوصی توجہ چاہوں گا اس مقطع پر۔ بات ہو گئی ہو ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب، ڈاکٹر نایاب اللوری صاحب، میرے بڑے بھائی جناب محترم نیسم گوپال پوری صاحب، شرر صاحب موجود ہیں، میں مقطع پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہاں سے مجھے دعا مل گئی میں سمجھ جاؤں گا کامیاب مقطع ہے کہ کرم کی مجھ پہ بھی ہوگی نظر کبھی نہ کبھی، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا۔ ہائے عزیزو، مصرع پیش کر رہا ہوں، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، شب امید کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی۔ میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، شب امید کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی، شب امید کی ہوگی سحر، شب امید کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، شب امید کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی۔ اور علی والے ہیں قرآن اور قصیدہ ہم کو آتا ہے، علی والے ہیں قرآن اور قصیدہ ہم کو آتا ہے، جو ان کو حسبنا من کنت مولا ہم کو آتا ہے۔ شعر سنیے عزیزو، علی والے ہیں قرآن، دوسرا مطلب دیکھے گا، علی والے ہیں قرآن اور قصیدہ ہم کو آتا ہے، جو ان کو حسبنا من کنت مولا ہم کو آتا ہے۔ ارے تمہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہم کو آتا ہے، تمہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہم کو آتا ہے، تمہیں سورے فقط آتے ہیں نقطہ ہم کو آتا ہے، تمہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہم کو آتا ہے، تمہیں سورے فقط آتے ہیں نقطہ ہم کو آتا ہے۔ کسے رکھنا ہے کس درجے پہ واعظ تم سے کیوں پوچھیں، یہ ایسا کام ہے جو تم سے اچھا ہم کو آتا ہے۔ کس درجے پہ واعظ تم سے کیوں پوچھیں، یہ ایسا کام ہے جو تم سے اچھا ہم کو آتا ہے۔ میرے مولائی عزادار آپ حضرات موجود ہیں، آپ کی خدمت میں شعر پہنچا رہا ہوں کہ سوا نیزے پہ سورج ہو پہنچ جائیں گے کوثر تک، سوا نیزے پہ سورج ہو پہنچ جائیں گے کوثر تک، بڑے آرام سے شعلوں پہ چلنا ہم کو آتا ہے۔ سوا نیزے پہ سورج ہو پہنچ جائیں گے کوثر تک، بڑے آرام سے شعلوں پہ چلنا ہم کو آتا ہے۔ نیر بھائی شعر سنیے، قسم عشق علی کی ہر طرف ایمان کے دشمن ہیں، قسم عشق علی کی ہر طرف ایمان کے دشمن ہیں، لٹیروں سے مگر ایمان بچانا ہم کو آتا ہے، لٹیروں سے مگر ایمان بچانا ہم کو آتا ہے۔ حضرات مجھے نہیں پتا یہ شعر آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، میرا پسندیدہ شعر ہے، انشاءاللہ شعراء کی طرف بات پہنچے گی، میں پہنچا دے رہا ہوں۔ علی کے عشق میں سرشار بیٹھے ہیں مصلی پر، علی کے عشق میں سرشار بیٹھے ہیں مصلی پر، حقیقت میں عبادت کا سلیقہ ہم کو آتا ہے،
علی کے عشق میں سرشار بیٹھے ہیں مصلی پر، حقیقت میں عبادت کا سلیقہ ہم کو آتا ہے۔ حضرات میں 3 شعبان کو یہاں آیا تھا، ایک منقبت میں نے پڑھی تھی، اس منقبت کا میرے ایک بھائی نے کہا تھا 3 شعر سنا دیجئے، لہذا میں 3 انہوں نے کہا تھا، ایک اپنی طرف سے بڑھا کے صرف 4 شعر سنا رہا ہوں، صلوات پڑھنے میں جل کے محمد و آل محمد پہ۔ نیر بھائی شاید آپ تک پہلی بات پہنچیں گے یا مصرے، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، پوری دنیا کے سامنے یہ مطلع ہوگا، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، زمانہ چاہتا تو ہے مگر ایسا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے ہلاکت میں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے ہلاکت میں، اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑ جاتے ہیں ہلاکت میں، اگر مشکل کشائی کو میرا مولا نہیں ہوتا۔ حدیث نظم کی ہے، رسول کی حدیث ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا، محبت میں علی کی جمع ہو جاتی اگر دنیا، تو انسانوں کو دوزخ کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا، تو انسانوں کو دوزخ کا کبھی خطرہ نہیں ہوتا۔ بعض رات 2 شعر سن لیجئے کہ علی کا خاص یہ احسان ہے ہر بو تو رابی پر۔ اگر واقعاً یہ احسان ہو، پچھلی تواریخ آپ حضرات کے ذہنوں میں موجود ہوگی، انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ علی کا خاص یہ احسان ہے ہر بود و رابی پر، لحد محفوظ رکھتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا۔ علی کا خاص یہ احسان ہے ہر بود و رابی پر، لحد محفوظ رکھتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور حضرات جس شعر کے لیے میں نے پوری منقبت کہی تھی وہ شعر سنا کر میں اپنی جگہ پر کہ لحد محفوظ رکھتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا، ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی۔ آخری شعر حضرات چاہے جیسے سن لیجئے، ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی، نائب مصرع دیکھیے گا، ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی، اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا، ہماری قوم کو اچھا کبھی لگتا نہیں پانی، اگر پرچم میں یہ چھوٹا سا مشکیزہ نہیں ہوتا۔